الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سبحان اللہ، وہ کمال کی ذات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، نبی پاک پر درود پڑھنا بھی کتنی بڑی برکت لاتا ہے. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. درود و سلام پڑھنا سیکھو عاشق اکبر سے. نبی پاک کے سب سے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں نا، ان سے زیادہ نبی پاک کا قرب کس نے پایا؟ وہ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، آج بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں نا. وہ فرماتے آگ کو پانی اتنی جلدی نہیں بجھاتا ہے جتنا درود پاک گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور حدیث پاک بھی تو ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک درود رحمتیں برکتیں تو دیکھیں کتنی ہیں، تو پھر کیوں نہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کا ورد کیا کریں. آج کل سوشل میڈیا نے ہمارا یوں سمجھیے کہ زندگی کا بہت بڑا حصہ لے لیا. فیملی ٹائم بھی اس نے لے لیا، نماز ٹائم بھی بہت سو کا لے لیا، قرآن ٹائم پہلے نہیں تھا اب سوشل میڈیا میں چلا گیا. تو اب زندگی میں اتنا سارا ٹائم ہمارا موبائل لے جاتا ہے، تھوڑا سا نکالیے اس سے ٹائم، درود ٹائم شامل کریں اپنی زندگی میں. نماز پڑھیں اور روزانہ درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کتنی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ایک ایسی ہستی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا. لوگ کہتے ہیں عادتیں اچھی ہونی چاہیے، اور واقعی نو ڈاؤٹ انسان اپنی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے. اور آج کل تو بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ کامیاب لوگوں کی عادتیں، ٹاپ 10 ان کی ہیبٹس، اور لوگ اس پر باقاعدہ لیکچر سننے جاتے ہیں، ورک شاپس ہوتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ان عادتوں کو اپنا کر. اگر ہم بھی یہ عادتیں اپنائیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ انسان میں کون سی عادتیں ہیں جو ہونی چاہیے اور پھر کس کو فالو کر کے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھی عادتیں 360 ہیں. There is a 360 habits. نبی پاک فرماتے ہیں کہ 360 اچھی عادتیں ہیں. اللہ کریم جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذات میں ایک اچھی عادت پیدا فرما دیتا ہے. یعنی ایک اچھی عادت بھی کسی کی ذات میں آ جائے نا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل فرما دیتا ہے. This is the importance of good habit. اچھی عادت کی امپورٹنس سمجھیں کہ 360 ہیں ٹوٹل اچھی عادتیں. اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس میں ایک اچھی عادت عطا فرماتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اب سبحان اللہ، کوسچن دیکھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں. عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر میں اس میں صرف کوئی عادت موجود ہے؟ جو 360 عادتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایک عادت حضور میرے اندر بھی موجود ہے؟ اللہ اکبر. اب ذرا آنسر سنیے گا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری عادتیں موجود ہیں. یہ ہے مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کیوں یہ 360 عادتیں ساری کیسے آ گئی؟ ساتھی کس کے تھے؟
دوست کس کے تھے, تربیت کس کی تھی. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر و حضر میں ساتھی ہیں, ہر جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں. اعلان نبوت فرمانے سے پہلے نبی پاک سے دوستی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, مگر کم و بیش جب نبی پاک کی عمر 20 سال تھی, جب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دوست ہیں. اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا, اللہ کی طرف بلایا, لوگوں نے بڑی مخالفت کی, بڑے مظالم کیے, مذاق اڑایا, مگر سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا, سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ایسی قربت تھی نا کہ 360 عادتیں, وہ ساری خوبیاں نبی پاک کی تربیت سے ان کو حاصل ہو گئی. میرا یہ موضوع نہیں ہے, مگر میں ایک ٹاپک کو ٹچ کرتا ہوا نکلوں گا. نبی پاک کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے انسان اپنی عادتوں کو بہتر کر سکتا ہے. اچھا, اب ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ, یہاں بھی کافی سارے نیک نمازی لوگ نظر آ رہے ہیں. ویسے ہماری دعوت اسلامی میں بہت سارے لوگ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, مگر ہوا یہ ہے کہ اب کسی سے بات کریں نا کہ جناب آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں ہاں ہم کرتے ہیں. ذرا بتائیے کون کون سی سنتوں پر عمل کرتے ہیں, کہ بھی آپ اپنے ہی امتحان لے لیں, کسی اور کا نہ لیں. جتنے مجھے ابھی یہاں سن رہے ہیں, بعد میں چینل پہ سنیں, ذرا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنا امتحان لیں کہ پہلے تو مجھے کتنی سنتیں پتہ ہیں, اور اس کے بعد کتنی سنتوں پر میں عمل کرتا ہوں. تو پرابلم یہ ہوگا جب آپ اس پر غور کریں گے نا, تو شاید 10 12 15 سنتوں کے بعد ہماری بس ہو جائے گی. ہم کہیں گے ہاں میں سنت پر عمل کرتا ہوں, میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں, میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہوں, میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں, سر پہ جو امامہ باندھنے والے کہیں گے میں امامہ باندھتا ہوں, میں سنتوں والا لباس بھی پہنتا ہوں, میں سلام بھی کرتا ہوں, اور بتائیے. تو شاید اگلی 2 4 5 سنتوں کے بعد چیپٹر کلوز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. نبی پاک کی صرف یہ 10 15 سنتیں نہیں ہیں, اور ہم نے انہی کو سنتیں سمجھ لیا. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو لباس کی سنتیں اپنائے ہوئے ہیں, جو اپیرنٹ سنتیں ہیں, دکھنے والی سنتیں وہ تو اپنا لی ہم نے, داڑھی بھی رکھ لی, لباس بھی سنت والا پہن لیا, مذہبی نظر آنے بھی لگ گئے, کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھایا, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. مگر صرف یہی سنتیں نہیں ہیں. سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا, حلال کمانا بھی تو سنت ہے, قرضہ وقت پر واپس لوٹانا بھی تو سنت ہے, وعدوں کی پاسداری بھی تو سنت ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے, اپنی زوجہ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی تو سنت ہے, اپنے بچوں پر شفقت کرنا بھی تو سنت ہے, کاروبار کرنا ہے تو بات اپنی پوری کرنا, خالص چیز دینا, ملاوٹ سے بچنا بھی تو سنت ہے. ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ صرف داڑھی رکھ لینا, صرف مذہبی نظر آ جانا اور کہنا میں سنتوں کا پیکر ہو گیا, نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. کردار کی سنتیں اور ہیں. جس کے چہرے پر سنت ہے اس کے اندر کردار کی سنت زیادہ ہونی چاہیے, ورنہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو یار نبی پاک کی سنت چہرے پہ سجائی, جھوٹ بولتا ہے, حرام کماتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, وقت پر پیسے نہیں لوٹاتا. یہ سمجھیے کہ نبی پاک کی اس پوری سیرت ہے. اللہ کرے کہ ہم لباس کی سنتیں بھی اپنائیں, ہم کردار کی سنتیں بھی اپنائیں, ہم اندر سے بھی نبی پاک کی سنتوں کے پیکر بن جائیں. یہ وہ عادتیں ہیں جو اگر ہمارے اندر آ جائیں تو پھر وہ دور آ سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن سے لوگ کاروبار کرتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے, تبلیغ سے نہیں. جی ہاں, آج تو جا کر کسی کو پورا اسلام بتانا پڑتا ہے نا, تب جا کر اگر اس کو قرآن کی کوئی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے, کوئی حدیث سمجھ آ جائے, کوئی آخرت کا خوف آ جائے, وہ کلمہ پڑھ لے. کیا ہوتا تھا پہلے کے دور میں کئی جگہوں پر تو بزنس ڈیلیگیشن گئے, عرب تجار گئے. کبھی جائیں فار ایسٹ کے اندر, آپ لوگ تو ٹریولر ہیں, بزنس کرتے ہیں, انڈونیشیا, ملائیشیا, سنگاپور, اب جائیں اس پوری پٹی پر کروڑوں مسلمان ہیں. صحابہ کرام نہیں گئے یہاں پر, ہسٹری پڑھیں. 300 400 500 سال پہلے یہاں اسلام پہنچا, اس سے پہلے نہیں تھا اسلام. کیسے پہنچا؟ وہاں عرب کے لوگ تجارت کرنے گئے تھے, بزنس کرنے گئے, مگر جب ان غیر مسلموں نے ان کی بزنس ڈیلنگ دیکھی, سچائی دیکھی, وعدوں کی پورا ہونا دیکھا, وقت پہ نماز پڑھتے ہونا دیکھا, ایمانداری دیکھی, کا اتنا اچھا مذہب ہے ان کا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پہلے ہمارے بزرگوں کے برابر میں پڑوسی کفار رہتے تھے, کافر پڑوسی, ان کا اخلاق دیکھتے تھے کہ پڑوسی ایسا ہوتا ہے,
اتنا خیال رکھنے والا، اتنا برداشت کرنے والا. جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ ان کا مذہب کیسا ہوگا؟ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ وہ کردار کی سنتیں ہیں، یہ وہ کردار کی عادتیں ہیں. مجھے سچ بتائیے آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان پریشان ہے ہم سے کاروبار کر کے. آج مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگتا ہے کہ نہیں یار اپنے ملک کی جو ہے نا میڈ ان لگی ہوئی اسٹیمپ ہو تو دوائی کھانے میں ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں اس میں بھی ملاوٹ نہ ہو. اپنے مسلمانوں کی پروڈکٹ خریدنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. سچ بتاؤ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں. ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور ان کی عادتوں سے یہ سیکھنا ہے کہ ہمارے کردار میں یہ چیزیں اتر جائیں. اور آج سبحان اللہ جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد، رسول بھی انبیاء جو ہیں سب کے بعد جو افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے یہ بھی آج سیکھ لو. حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، اور القابات صدیق و عتیق ہیں. صدیق کا معنی ہے بہت سچ بولنے والا. آپ زمانہ جاہلیت سے ہی، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے ہی آپ اس لقب سے مشہور تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے. عتیق کا معنی ہے آزاد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خوشخبری دی تھی، انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم جہنم سے آزاد ہو. آپ کا یہ لقب ہی عتیق پڑ گیا. سبحان اللہ. آپ قریشی ہیں اور 7ویں پشت میں شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے. آپ عام الفیل کے یعنی جو ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا اس کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. نبی پاک اس ہاتھی والے واقعے کے 55 دن بعد پیدا ہوئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال بعد، یعنی پیارے آقا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں تقریباً 2.25 سال کا فرق تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق کی اور ایمان لائے. آپ کے فضائل و کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اور انبیاء کرام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. اسلام کی خاطر لڑی جانے والی بہت سی لڑائیوں میں شریک ہوئے. صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر و مشیر رہے. زندگی کے ہر موڑ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے کر جانثاری کا حق ادا کیا. 2 سال 7 مہینے مسجد خلافت پر رونق افروز رہ کر 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری پیر شریف کا دن گزار کر آپ نے وفات پائی. سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روضہ منورہ میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں آج بھی آپ کی آرام گاہ موجود ہے. سبحان اللہ. وہ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں. نبی پاک کے ساتھ آج بھی موجود ہیں. رہتی دنیا میں جب بھی لوگ نبی پاک کو سلام عرض کرنے جاتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. کیا شاندار زندگی گزاری. آپ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. آج میں خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول، نبی پاک کے ساتھ جو ہجرت کے واقعے میں قربانی دی، پیارے آقا پر کس طرح اپنا مال خرچ کیا، یہ واقعات ہم نے کئی بار سنے ہیں. مگر آج میں کچھ اور پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسے اور بھی کمالات سے نوازا. فراست ایسی تھی. فراست کس کو کہتے ہیں کہ فراست کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے اولیاء کے دلوں میں وہ چیز ڈالتا ہے جس سے ان کو اپنے باز آنے والے معاملات کی علم پہلے سے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر موجود تھیں، جن میں ایک امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کی فراست کیسی تھی کہ
آپ نے اپنے بعد جس خلیفہ کو مقرر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ خوبیاں دیکھ لی تھی کہ آپ ان کو مقرر کر کے گئے، اور اس کے بعد جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، جو آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، حضرت عمر فاروق کو سلیکٹ کرنا یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اعلیٰ فراست